نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اس دنیا میں اللہ نے انسان کی تخلیق کے ساتھ اس کی ہدایت کے سلسلے کو بھی مربوط کیا. اول انسان کو اللہ نے منصب نبوت پر فائز کیا، اور یہ ایک تاریخ کا تسلسل ہے کہ دنیا میں بے شمار انبیاء ہیں، اور ان انبیاء نے ہر دور میں اپنی امت کی، اپنی قوم کی رہنمائی کی. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سارا سلسلہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے. انسانیت اپنے دور میں جو تقاضے رکھتی تھی، اس دور کا نبی اس کے مطابق انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا اللہ کا پیغام پہنچاتا رہا، یہاں تک کہ اس دنیا میں جو انسانی معاشرہ ہے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اس دور میں آتا ہے کہ جب اس کی ذہنی نشو و نما ایک اعلیٰ درجے پہ پہنچتی ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں ارتقاء ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور وہ ایک تاریخ ساز کردار ادا کرتے، ایک نئے فکر کا تعارف کراتے ہیں. وہ نیا فکر پچھلے سارے افکار کا تسلسل بھی ہے اور اس دور کے تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھتا ہے، اور آنے والے دور کے اعتبار سے بھی اس کے پاس پیغام. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم دی، انہوں نے ایک مرکز ہدایت قائم کی، اور اس مرکز ہدایت کا تعلق کل انسانیت سے تھا کہ ایک ایسا مرکز قائم کیا جائے کہ جو کل انسانیت کی ہدایت کا مرکز بنے. اور اسی مقصد کے لیے مکہ مکرمہ کا انتخاب ہوتا ہے، وہ جگہ، وہ علاقہ منتخب ہوتا ہے، اور وہاں پر بیت اللہ کی تعمیر ہوتی ہے. یہ در حقیقت اگلے دور کے لیے ایک پیش قدمی تھی کہ آنے والے دور کو کس طور پر اللہ کے پیغام سے روشناس کرایا جائے. اس لیے قرآن حکیم اس کا ذکر کرتا ہے کہ اس مرکز کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام
اپنے بڑے بیٹے کی مدد سے کرتے اور ان کو باقاعدہ یہاں پر آباد کرتے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں، اور ان کے ساتھ اسماعیل بھی تھے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر جو دعائیں کی ہیں وہ در حقیقت اس وقت کے لحاظ سے بھی ہیں، آنے والے دور کے لحاظ سے۔ سب سے پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، کہ جس مرکز کو ہم یہاں پر قائم کر رہے ہیں اس کی قبولیت ہو اللہ کے ہاں بھی، اور انسانوں میں بھی اس جگہ کی اہمیت کشش پیدا ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی دعا کی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کو تمام خواہشات کے مقابلے پر، تمام تر دباؤ کے مقابلے پر، چاہے وہ دباؤ خاندان کا تھا، معاشرے کا تھا، نظام کا تھا، تمام دباؤ کا انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن اس کے باوجود دعا یہی ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اللہ ہم دونوں کو اپنا اطاعت گزار بنا۔ تو گویا ہر وقت ایک سچائی کے راستے پر استقامت کی دعا بہت ضروری ہے۔ کئی دفعہ انسان سچائی کے راستے پہ آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی اور وہ اس راستے کو گم کر بیٹھتا۔ استقامت یعنی کسی سچے راستے کو صحیح طور پر سمجھنے کے بعد اس پر پوری طرح جماؤ اختیار کی، وہ گویا انسانی زندگی کا مستقل حصہ بن، یعنی ایک ایسا نظریہ جس طرح ہمارا جسم مختلف چیزوں سے مل کے بنا ہوا، گندھا ہوا ہے، اسی طرح وہ نظریہ بھی ہمارے اس جسم کا ایسا اٹوٹ حصہ بن جائے کہ وہ اس سے علیحدہ ہو، اور اس کی علیحدگی کو انسان یہ سمجھے کہ میری موت واقع ہے۔ جیسے انسان کی مادی زندگی ہوتی ہے، اور مادی زندگی کے لیے کچھ بنیادی تقاضے ہوتے ہیں کہ اس کے جو بنیادی اعضاء ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اس کا دل، جگر، دماغ، یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہیں، کوئی ایک چیز بھی فیل ہو جائے گی تو انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ اسی طرح نظریہ ہو، انسان کی جو فکر ہوتی ہے وہ در حقیقت انسان کی حقیقی پہچان ہوتی ہے۔ ایک انسان کا یہ ظاہری وجود ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک انسان کا معنوی وجود جو اس کو انسان بناتا ہے۔ اور انبیاء کی ساری جدوجہد اسی چیز کی ہوتی کہ اس مخلوق کو انسانیت کا درس دیا ہے، ان کو انسانیت کے نظریے پر لایا ہے، ان کو یہ نظریہ ذہن نشین، دل نشین کرا دیا ہے، اور وہ گویا ان کی زندگی کا حصہ بن۔ اس لیے قرآن میں کئی جگہوں پر یہ جملہ آتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری جو موت ہے وہ اسی وقت آئے کہ جب تمہارے اندر اللہ کی یہ اطاعت رچی بسی، اس کے علاوہ موت نہیں آنی چاہیے۔
اور ظاہر ہے موت کا وقت کسی کے اختیار میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب استقامت اختیار کرو، تاکہ جس وقت بھی تمہاری زندگی کا دورانیہ پورا ہو تو اس وقت تمہارا نظریہ زندہ، کیونکہ اگلی زندگی اسی پر جڑی ہوئی، مادی زندگی تو ختم ہو، اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا تعلق اس مانوی تعلق اور مانوی نوعیت سے۔ اس لیے یہ دعا کرنے کہ اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، فرما بردار رکھ، اطاعت گزار بنا، کہ ہماری پوری زندگی اطاعت میں ہو۔ ان کو کسی طور پر بھی یہ گھمنڈ نہیں ہے کہ ہم نے تو پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری اور ہم نے فلاں فلاں موقع پر قربانی دی، بلکہ دعا ہے آخر وقت تک کہ انسان کو ہر وقت ہدایت طلب کرتے رہنی چاہیے۔ اس لیے دعا کرنے کہ اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، اطاعت گزار رکھ، اور صرف اپنی لیے نہیں دعا کی، پھر کہا ہماری اگلی نسل کے اندر ایک پوری اجتماعیت پیدا کر، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اس نسل میں سے جو یہاں پر ظاہر وجود میں آئے گی اور نسل در نسل آگے چلی گئی، تو یہاں پر ایک ایسی اجتماعیت پیدا ہو، ایک ایسی امت پیدا ہو جس کا مشن بھی اللہ کی اطاعت، وہ دنیا کی کسی طاقت کو خاطر میں نہ لائے، اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل کے اندر صرف اللہ کی ذات کی فرما برداری، اور پھر بیت اللہ کے حوالے سے جو مخصوص اعمال ہیں جن کو مناسک کہا جاتا ہے، اس کی دعا کی کہ اللہ ہمیں بتا کہ ہم نے اس گھر کو کیسے آباد رکھنا ہے، کس طریقے سے آباد رکھنا ہے، اور ہماری طرف مستقل توجہ رکھ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب جس اجتماعیت کے لیے دعا کی کہ یہاں پر ایک اجتماعیت پیدا ہو، اس اجتماعیت کی تعلیم و تربیت، اس کا نظم و ضبط، اس کو حالات سے آگاہ کرنے کا عمل، اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اس کی تربیت کا عمل، اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کی۔ صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا کہ میری نسل میں سے ایک جماعت پیدا ہو جو تیری اطاعت کریں، بات مانیں، بلکہ باقاعدہ اس کی تعلیم و تربیت کا بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی۔ اور دعا کا مطلب یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس چیز کو پوری طرح سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی چیز کو پیش بھی کر کہ معاشرہ کیسے بنتا ہے، سوسائٹی کیسے بنتی ہے، امت کیسے تشکیل پاتی ہے، ایک جماعت کو کیسے بنایا جاتا ہے، اس کا باقاعدہ اس دنیا کے اندر طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وہ طریقہ کار دعا کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام بیان کر، ورنہ یہ جملہ بھی کافی تھا کہ اللہ ان کے اندر ایک رسول بھیج دے۔ جب اللہ کسی کو رسول بنائے گا تو اس کو پیغام بھی دے گا، وحی بھی دے گا، ہدایت بھی دے گا، بتائے گا بھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، باقاعدہ رسول کی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر کے اس رسول کے باقاعدہ فرائض منصبی بھی بتائے کہ وہ رسول اس دنیا کے اندر کس مقصد کے لیے آپ کو چاہیے، جو آپ دعا کر رہے ہیں تو کس قسم کی دعا ہے، آپ کے ذہن کے اندر کیا ہے،
گویا ایک پیغمبر صرف موجود حالات کو ہی نہیں دیکھتا، بلکہ وہ آنے والے حالات کا بھی جائزہ لے کر، اور اس کے ذہن میں اس کا بھی ایک خاکہ ہوتا، اور وہ اپنے خاکے کو اللہ کے سامنے پیش بھی کرتا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا من، یہ جو میں نے دعا کی کہ ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، کہ ہماری نسل میں سے جو یہاں پر تشکیل پائے گی، اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر وہ اب آباد کر رہے ہیں، اور اس وقت یہاں کوئی آبادی نہیں، ظاہر ان کا خاندانی نظام بنے گا، پھر وہ خاندانی نظام کا پھیلاؤ ہوگا، اور پھر یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک اجتماعیت پیدا ہو جائے گی۔ اب اس اجتماعیت کی باقاعدہ وہ نوعیت بنے کہ جس کے نتیجے میں اس مرکز ہدایت کے لیے وہ رہنمائی کرنے والی اجتماعیت، جب بین الاقوامی مرکز کی دعا کی ہے تو بین الاقوامی مرکز کو چلانے کے لیے اسی صلاحیت کی جماعت چاہیے، اور پھر اس صلاحیت کے مطابق ان کا ایک مربی چاہیے، معلم چاہیے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام رسول کی دعا کے ساتھ ساتھ فرائض منصبی بھی خود متعین کر کہ وہ کیسا رسول، اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور 4 مناصب ذکر کر کے اللہ کے سامنے پیش کہ ایک ایسا رسول ہو جو ان کے سامنے آپ کا پیغام پہنچائے، ان کو سنائے کہ پیغام الہی کیا ہے، فرمان الہی کیا ہے، ان کی زبان میں گویا کہ اللہ کے پیغام کو ان تک منتقل، اور پھر اس فرمان کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت بھی کرے، بتائے کہ اس فرمان کا کیا مفہوم ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کا کیا دائرہ کار ہے، اس سے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب کرنا مقصود ہے، اس فرمان کی بنیادی روح اور حکمت کیا ہے، یہ پورا کا پورا گویا کہ لاہ عمل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر موجود، کہ اس مرکز کو چلانے کے لیے اور اس کا بین الاقوامی کردار ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اجتماعیت چاہیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے بھی تقاضا ہو سکتا تھا، لیکن انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں کہ اس دنیا کا اللہ نے نظم و ضبط کن اصولوں پر قائم، دنیا کا نظام انسانوں کے ذریعے چلتا، ان انسانوں کی اجتماعیت سے چلتا ہے، اجتماعیت کی نفی کر کے دین کا تصور، یہ تو پورے انبیاء کی تاریخ کے لیے اجنبی تصور، اس کا پچھلی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملی کہ انفرادیت کے بنیاد پہ کوئی دین کا تصور۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے اجتماعیت کی دعا کر رہے ہیں کہ اجتماعیت پہلے بننی چاہیے، اور پھر اس اجتماعیت کی تعلیم و تربیت کے نظام کے لیے رسول کی دعا کر، یعنی اس رسول نے آ کر موجود اجتماعیت کا جائزہ لے کر اور اس کو اس نے تیار کرنا، تو اس وجہ سے دین کی تعلیمات کا لازمی تقاضا یہ جڑا ہوا ہے، اس کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر کوئی علیحدہ آیات نہ بھی نازل ہوتی، دین کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اجتماع ہوگا، اس میں دعوت، انفرادیت کی کوئی دعوت نہیں ہوتی۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، تو دعا کے اندر سب سے پہلے وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک اجتماعیت وجود میں، اور وہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا، اور پھر وہ پورا کا پورا ایک عمل شروع ہوتا کہ وہاں پر آبادی پیدا ہوتی،
باہر سے قبیلہ آ کے وہاں پر مقیم ہوتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کا پہلے بندوبست، پانی کے بغیر تو ظاہر کوئی آبادی نہیں رہ سکتی، اور ہمیشہ سے دنیا کا دستور ہے کہ جہاں پر پانی موجود ہوتا ہے وہیں آبادی وجود میں آتی ہے، وہیں ترقی کرتی ہے۔ کبھی بھی ایسے علاقے میں آبادی وجود میں نہیں آتی جہاں پر پانی کا تصور نہ ہو۔ پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیں کہ جتنی بھی آپ کو قدیم شہر نظر آئیں گے وہ تمام کی تمام ظاہر ہے کہ پانی کے ساتھ جڑے ہوئے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے پانی کا بندوبست کیا، پانی مائع زمزم کا بندوبست، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب وہاں پر یہ دعا ہو رہی کہ ایک اجتماع یہاں پہ وجود، اور اسماعیل علیہ السلام کو اب یہ ذمہ داری دے دی کہ آپ نے سب سے پہلے یہاں پر جو بھی انسانی آبادی ہے اس کو مجتمع کر۔ تو باہر سے قبیلہ اٹھ کے آتا ہے، جرہم قبیلہ بیٹھتا ہے وہاں، وہ آباد ہوتا ہے۔ اسی قبیلے کے اندر اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے، اور یہیں سے گویا کہ ان کی نسل پروان چڑھتی۔ اب یہ سارا عمل در حقیقت اس دعا کا نتیجہ۔ ہمارے ہاں دعا کو صرف اور صرف جو روحانی اثرات ہیں ان سے جوڑ دیا، مادی نتائج سے اس کو علیحدہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے مادی نتائج کی بات کرتے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، تو باقاعدہ گویا کہ ایک آبادی وجود میں آتی ہے، اور پھر وہ آبادی آہستہ آہستہ ترقی کرتی، اس کے اندر مدنیت آتی ہے، تمدن بنتا ہے۔ یہ گویا کہ دعا کی قبولیت ہو چکی ہے، اس کے اب نتائج۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھا دی گئی کہ جو ہمارے ہاں قبولیت دعا کا تصور ہے کہ ادھر میری زبان سے جملے نکلے اور میں اگلے مرحلے میں تلاش کر رہا ہوتا ہوں کہ میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دعا کی قبولیت کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ جس معاشرے میں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جن اصولوں پر، جس طریقہ کار پر، جن اسباب پر پیدا کی، ان سے کٹ کر، ان سے ہٹ کر ذہنوں میں اگر دعا کی قبولیت کا تصور آتا ہے تو یہ ہمارا خود ساختہ تصور۔ اگر یہ فوری قبولیت کے یہ معنی ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا منہ سے نکلنے کے فوراً بعد ایک مکہ کا شہر، اور اس مکہ کے شہر کے اندر آبادی، اور پھر پیغمبر کی بعثت ہو جاتی۔ ایسا نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو دوسرا سلسلہ ہے، اسحاق علیہ السلام والا، وہ ویسے ہی تمدنی علاقے میں ہے، وہاں بھی وہ ترقی کر رہا ہے، بیت المقدس کے علاقے، فلسطین کے علاقے، وہاں تمدن وجود میں آ چکا ہے، وہ سلسلہ نبوت وہاں پہ کام کر رہا ہے، وہاں پہ انبیاء ہیں۔ یہاں پر جس نبی کی دعا ہو رہی ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو پورا کا پورا تمدن وجود میں آنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے لیے جو دعا کر رہے ہیں اس کا تعلق صرف اور صرف کسی وقتی تقاضے کو پورا کرنے سے نہیں، اس کا تعلق ہے بین الاقوامی رہنمائی سے۔ تو اب اس بین الاقوامیت تک کے سفر کے لیے جو جو تقاضے بنتے تھے پہلے وہ پورے کرائے گئے، اس لیے وہ آبادی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور ایک اجتماع پیدا ہونے لگ جاتا، افراد کے باہمی تعلقات کا ایک نظام پیدا ہونے لگ جاتا، معاشی طور پر جو تقاضے ہیں اس کے لحاظ سے پیش وجود میں آنے لگ جاتے، انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ربط و ضبط پیدا ہو، تو وہ پوری کی پوری جس کو ہم سماجی نوعیت کہتے ہیں تعلقات کی،
وہ ظاہر ہے کہ ایک آبادی کے اندر وجود میں آنا شروع ہوئی، اور وہ آہستہ آہستہ گویا کہ آبادی ترقی کر رہی ہے دونوں حوالوں سے، یعنی اپنی مقدار تعداد کے لحاظ سے بھی اور اپنی کوالٹی کے اعتبار سے۔ اور پھر یہ سارا سلسلہ تاریخی طور پر ارتقاء اختیار کر، آہستہ آہستہ تمدن ترقی کر، اور حالات اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی دعا کر چکے۔ اور یہ سارا عمل دعا کی قبولیت، کیونکہ جب دعا کر دی گئی کہ ایک ایسی اجتماعیت چاہیے تو اجتماعیت کے تقاضے خود بخود جڑے ہوئے اس کے ساتھ، ان تقاضوں کے لیے علیحدہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل ضرورت ہے کہ ان کا ایک صالح سماجی نظام پیدا، یہاں رہنے والوں کی صلاحیتیں اس سطح تک پہنچیں کہ جب وہ پیغمبر آئے تو اس صلاحیت تک پہنچے ہوئے لوگوں کو اپنی بات سمجھا سکے، ان کا مزاج وہ اس سطح تک پہنچ جائے کہ جس میں وہ باتوں کی حقیقت کو سمجھنے لگے، وہ تمدن کی ترقی کی نوعیت کو سمجھنے لگے، وہ باہمی تعلقات کے تقاضوں کو جاننے لگے، اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے اندر ایک ادارتی سوچ پیدا ہو کہ ہمیں معاملات کو مل جل کر کیسے حل کرنا چاہیے۔ اور معاشرے کے ظاہر بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، سماجی بھی ہوتے ہیں، معاشرتی بھی ہوتے ہیں، ثقافتی بھی ہوتے ہیں، عبادتی اور مذہبی بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی دعا کے تسلسل میں وہ دور آتا ہے جس کو تاریخ کے اندر قصی ابن کلاب کا دور کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ نسب کے اندر چوتھے پانچویں درجے پر موجود، اور اس شخص نے آ کر گویا کہ مکہ کی کایا پلٹ، مکہ کو باقاعدہ ایک نظام دیا، ادارے بنائے، لوگوں کے درمیان کاموں کی تقسیم، ان کے درمیان میل جول کا، اٹھنے بیٹھنے کا، تبادلہ خیال کا ایک نظام بنا، دار الندوہ کی صورت میں ایک اجتماعی مجلس گاہ بنا کہ جہاں پر لوگ جمع ہوں، اجتماع، بیٹھ کے تبادلہ خیال کریں، ایک دوسرے کی بات سنیں، مل کے فیصلے کریں، اور کاموں کو اس نے پوری تقسیم دی۔ مسجد حرام کا نظام کیسے چلے گا، مہمان نوازی کا نظام کیسے چلے گا، جنگوں کا نظام کیسے ہوگا، اگر آپس کے تعلقات میں کوئی اونچ نیچ بگاڑ پیدا ہوتا ہے ان جھگڑوں کو کیسے نمٹایا جائے، جو ایک سوسائٹی کے تقاضے ہوتے ہیں ان پر باقاعدہ قصی نے توجہ دے کر ایک پورا تمدن استوار۔ یہ وہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا آگے چل رہی کہ جس پیغمبر نے آنا ہے اس پیغمبر کے لیے پہلے وہ درجہ ہونا چاہیے، وہ سطح ہونی چاہیے جس پر آ کر اس نے گفتگو کرنی، اس کا کام معمولی مسائل میں الجھنا نہ ہو۔ یہ سارا کا سارا عمل یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس دعا کے نتیجے میں پیدا کیا۔ تو یہ جو معاشرتی عمل ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایک معاشرے کا صحیح معنوں میں یا صحیح رخ پر ارتقاء ہوتا ہے، تو یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے ساتھ جڑا ہو جو اس دنیا کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ کا منشا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو عقل دیتا ہے، صلاحیت دیتا ہے، اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کے اعتبار سے ان کا مزاج پیدا کرتا ہے۔ اجتماعیت نام اسی چیز کا ہے جس کو ہم افہام و تفہیم کہتے ہیں، کہ آپ اگلے آدمی کی بات سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد
اس کی روشنی میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ یعنی جو سماعت ہوتی ہے، جو ہم بات سنتے ہیں، وہ ہمارے علم میں ترقی کرتی، ہمارے علم کا رخ متعین کرتی، ہم اس کی روشنی میں مزید بہتر طور پہ سوچنے کے قابل ہوتے۔ اسی کو مشاورت، اسی بنیاد پہ کہا جاتا ہے۔ مشاورت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ مختلف ذہنوں کے اندر جو کسی بھی معاملے کو حل کرنے کے لیے تدبیر ہوتی ہے، وہ اپنی تدبیر کا باہم تبادلہ کرتے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کو ہم مشاورت کہتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح قرآن حکیم نے جو مثالیں دی ہیں، ان مثالوں کے اندر یہ سب چیزیں واضح کی گئی۔ جہاں شہد کے موضوع پہ قرآن نے گفتگو کی، تو ایک تو ظاہری بات ہے کہ جس میں ہمیں شہد کا پروسیس سمجھا دیا گیا کہ کیسے وجود میں آتا ہے، وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو بنیادی تعلیم دی گئی کہ اتنی مفید چیز جس کو انسان پسند کرتا ہے، اس کی صحت کے اندر ظاہر اس کا ایک کردار ہوتا ہے، یہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ یہ اجتماعیت سے وجود میں، ایک نظم و ضبط سے وجود میں آتا ہے، باہمی تعاون سے وجود میں آتا ہے۔ تو یہی شورا کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ مختلف افکار کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، مختلف سوچوں کا ملنا، وہ ملنے کے نتیجے میں ایک اجتماعی نتیجہ ہو، وہ گویا معاشرے کو چلانے والا ایک قسم کا شہد ہوتا، جس کو سارے ذہن مل کر اس کو وجود میں لاتا۔ تو اس سوسائٹی کا گویا کہ جو مزاج پیدا کیا گیا دار الندوہ کی صورت میں، وہ اجتماعیت کا پیدا کیا، جس میں تمام جو بھی اس سوسائٹی کے لوگ موجود ہیں جن سے مختلف قبیلوں کی نسبتیں ہوئیں، یہ گویا سارے کے سارے اس سسٹم کے چلانے میں اپنے آپ کو برابر کے درجے کا شریک سمجھتے۔ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، کاموں کی ایک تقسیم ہے، اور ہر کام کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ کسی کی تمدنی اہمیت ہے، کسی کی مذہبی اہمیت ہے، اور ہر ایک اس اہمیت کو سمجھتا بھی ہے۔ یہ پورا کا پورا گویا کہ ماحول بنتا ہے، ایک سسٹم بنتا ہے، ایک معاشرہ بنتا ہے، ایک نظم و ضبط بنتا ہے، اس مقصد کے لیے کہ اب اس کو ایک اعلیٰ فکر دیا۔ اس اعلیٰ فکر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور اس اعلیٰ فکر کی ترتیب بھی خود ابراہیم علیہ السلام دعا میں متعین کر کہ وہ کس طرح کام ہو، کس طرح تعلیم و تربیت ہو، اس کا طریقہ کار کیا ہو، اس کے بنیادی عناصر کیا ہوں۔ ان بنیادی عناصر کا خود ابراہیم علیہ السلام تعین کر کہ ایک اجتماع کو کیسے ترقی یافتہ بنایا جاتا، وہ کس طور پر اگلے دور میں داخل ہوتا۔ اگر وہ قبائلی درجے کا ہے تو اس کو قومی درجے میں کیسے لایا جاتا، اور قومی درجے کا ہے تو اس کو بین الاقوامیت میں کیسے ڈھالا جاتا۔ یہ اس کے لیے چار بنیادی مناصب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، وہ در حقیقت اسی کی نمائندگی، اور ان مناصب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجتماعی شکل دی۔ یعنی آپ خود ایک اجتماع کے وجود میں آنے کے بعد دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے اس اجتماع کو اگلے دور میں لے جانے کے لیے بھی جو حکمت عملی اختیار کی، وہ بھی اجتماع کی، وہ بھی باقاعدہ آپ نے افراد کی ذہن سازی کر کے، تربیت کر کے ان کو بھی ایک اجتماع میں جوڑا۔ تو یہ بات گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے واضح ہو رہی ہے کہ سوسائٹی
اسی وقت آگے بڑھتی ہے جب اس کے اندر اجتماعی سوچ کو بنیاد بنا کر اس کے تمام شعبوں کو ترقی دی جاتی۔ تو انفرادیت کی تو سرے سے انبیاء کی فکر کے اندر گنجائش ہی نہیں بنتی۔ خود نبوت کا تصور ہی اجتماعی ہے۔ نبی کس لیے آتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا مکالمہ کرنے کے لیے تو نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ہر وقت مناجات میں رہے، اس کے ساتھ جو بھی اس کے جذبات ہیں وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمت نازل ہوتی رہے۔ نبوت کا تو مطلب ہی ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر ایک اجتماعی کاوش، نبی نے لوگوں تک پہنچنا، اس نے اپنی انفرادی مصروفیات ساری کی ساری ختم کر دیں، وہ مکمل طور پر گویا کہ ایک اجتماع کا نمائندہ بن جاتا، اس کی زندگی ساری کی ساری اجتماع کا حصہ بن جاتی، وہاں تقسیم ہی نہیں رہتی کہ یہ اس کی پرائیویٹ لائف ہے اس کو ایک طرف رکھو اور یہ اس کی سوشل لائف ہے اس کو زیر بحث لاؤ، وہاں یہ تقسیم ہی نہیں، کیونکہ نبی کی جو خلوت جلوت ہے وہ ایک ہی ہوتی، ایسا نہیں ہوتا کہ خلوت کا کوئی اور نظام اس نے رکھا ہوتا ہے اور جلوت میں کچھ اور کرتا ہے۔ تو نبوت کا تصور خود اجتماعی ہے۔ اس وجہ سے دین کے اندر انفرادیت کا تصور یا صرف انفرادی اصلاح کا تصور یا ایک شخص کا ذاتی طور پر نیک ہو جانے کا تصور، یہ تو دین کی اور انبیاء کی سوچ کے لیے ایک اجنبی نوعیت ہے۔ انبیاء ہمیشہ معاشروں میں آئے، معاشروں کے اندر رہے، معاشروں سے اپنی اجتماعیت پیدا کی اور اس اجتماعیت کے ذریعے انہوں نے سوسائٹی کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کیا۔ ان کی زندگیاں ساری کی ساری یہی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس دور کا اجتماع اتنا کمزور ہو کہ وہ اپنے نبی کی بات کو پوری طرح نہ قبول کر سکا، نبی کی بار بار توجہ دلانے کی، محنت کرنے کی، جد و جہد کرنے کی، وہ اس کی فکر کے ساتھ نہ کھڑا ہو، ایک علیحدہ بات، لیکن نبی نے اپنے آپ کو کبھی بھی غیر اجتماعی سرگرمی میں مصروف نہیں کیا۔ اگر اس کو ایک اجتماع سے نکالا گیا، اس کے فاسد ہونے کی وجہ سے جہاں وہ پہنچا اس نے وہاں پھر اجتماع پیدا کیا۔ ایسا نہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اب میں اپنی صرف ذاتی نوعیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ربط ضبط بڑھانا چاہتا، میں اپنی گویا کہ انفرادی روحانی ترقی کی مدارج طے کرنا چاہتا۔ اس کی ہمیشہ کی زندگی اجتماع کی زندگی۔ اس وجہ سے ان تمام اجتماعیتوں کا جو سب سے اعلیٰ نمونہ ہے وہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، دین اسلام کی صورت۔ تو ایک تو سب سے بڑی بنیادی چیز یہ کہ دین کی اگر کہیں بات کی جائے گی تو اجتماع کے فکر کے بغیر، نظریے کے بغیر نہیں کی جا سکتی، اور اگر کی جا رہی ہے تو وہ ایک اجنبی تصور ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اور یہی وہ انفرادیت ہے جو آج ہمیں اس سوسائٹی کے اندر جس میں ہم موجود ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایک انفرادی نوعیت کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ آپ کا ذکر ایک اعلیٰ درجے کی شخصیت کے طور پہ کرتے ہیں، جس کا سماج سے، معاشرے سے، گرد و پیش سے، زمان و مکان سے کوئی تعلق، اور اسی نقطہ نظر سے ہم آپ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، اسی سوچ کے ساتھ ہم آپ کی نعت پڑھتے ہیں، اسی سوچ کے ساتھ ہم اس موضوع پہ تقریر کرتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت جس کا سوسائٹی اور سماج سے کوئی تعلق، اب اس شخصیت کے لیے جو جتنی میرے پاس
علمی طور پر الفاظ کا ذخیرہ ہوگا، میں سارا کا سارا اس پہ استعمال کروں، کیونکہ اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایام جو ربیع الاول کے ایام ہیں، اہتمام ہوتا ہے، اس اہتمام کے پیچھے سوچ کیا ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد آپ کی ہی ذات۔ اب اس ذات اور شخصیت کا تذکرہ ہم جتنا بھی مبالغے کے ساتھ کر سکیں کم، تو حقیقت ہے ہم آپ کی تعریف نہیں کر سکتے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، ظاہر ہے کہ جو اس کو پوری طرح سمجھتا ہوگا وہ تعریف کرے گا، تو یقین بہت اعلیٰ مقام ہے۔ لیکن جب ہم تعریف و توصیف کر رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے پیچھے یہ سوچ موجود ہوتی ہے کہ یہ شخصیت گویا کہ ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا تر، جس کی کوئی کسی بھی درجے کے اندر پیروی نہیں کی جا سکتی، اتنی اونچی ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ ہمارے وہم و گمان سے بھی اوپر، بجائے اس کے کہ یہ شخصیت جس کے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی سماجی فرائض بیان کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کام کرنے، اور ان کاموں کا تعلق ہم سے ہے، اور اس کے حوالے سے اللہ کے رسول کی دی گئی ذمہ داری تھی وہ ہم نے کہاں تک پوری کی، یا اس کو پورا کرنے کے لیے ہم کتنے پرعزم ہیں، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ کہ سوسائٹی کے اندر نبی نے آ کر ایک پورا کا پورا معاشرہ بدلا، ایک نیا نظام دیا، سوچیں بدلیں، اخلاق بدلے، معاش بدلی، معاشرت بدلی، ان کی پوری جو قومی سوچ تھی اس کو بدل کے رکھ دی۔ ایک نئے معاشرے کا آپ نے گویا دنیا کے اندر تعارف کرایا، اس کو ایک ماڈل نمونے کے طور پہ دنیا کے سامنے رکھ۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جدوجہد سے کاٹ کے پیش کریں، جو انہیں پوری زندگی بسر کی، اس سے ہماری تعریف و توصیف کا کوئی تعلق۔ ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں جس کا ہمیں ادراک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان کا کیا مقام تھا۔ اس پورے عالم انسانیت کے پاس کون سا آدمی ہے جو یہ بتائے کہ میں اللہ کے رسول کا وہ مقام جانتا ہوں جو اللہ کے ہاں؟ اس موضوع پہ بات ہوتی، ایک ماورائی بیانیہ ہو، اور اس کے پیچھے عمل کی کسی بھی درجے کے اندر کوئی سوچ نہیں، کیونکہ ماورائی چیزیں ہیں۔ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام۔ اب یہ جو انداز بیان ہے، اس میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو عمل سے علیحدہ کرنے کی سوچ پائی جاتی، وہاں تک تو کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شعوری طور پر وہ زندگی بسر کی جو لوگوں کے دائرہ اختیار میں آتی۔ اگر آپ نے اس طرح کی کوئی زندگی بسر کرنی ہوتی کہ جس میں آپ اپنے ذاتی مقامات کے اعتبار سے ترقی کر رہے، تو آپ کو اس پابندی کی ضرورت نہیں تھی، اپنے آپ کو پابند کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کو اس سطح پر رکھا تاکہ ہر آدمی کے لیے آپ کی زندگی میں نمونہ ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو
اس طرح کھانا کھاتا ہوں جیسے ایک عام آدمی کھانا کھاتا ہے۔ انہوں نے اپنے کھانے کو بھی اس درجے پر رکھا جیسے ایک آدمی۔ کیا شاہانہ کھانا نہیں کھا سکتے؟ کھا سکتے تھے۔ شاہانہ لباس نہیں پہن سکتے تھے؟ پہن سکتے۔ صحابہ کرام کا جو آپ سے تعلق تھا، اس تعلق کی بنیاد پر آپ اس دنیا کے اندر کوئی بھی اعلیٰ درجے کا جو دنیا کی نظر میں جس کو اسٹیٹس کہا جاتا ہے وہ اختیار کر سکتے تھے۔ جیسے کچھ صحابہ نے تذکرہ بھی کی کہ ہم نے قیصر کا دربار بھی دیکھا اور کسریٰ کا بھی دربار دیکھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح کا جیسے اس کے درباری اپنے بادشاہوں کو پروٹوکول دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم بھی آپ کو اسی طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر، میں ایک بندہ ہوں، جیسے ایک بندہ ہوتا ہے، ایک غلام ہوتا ہے، میں اللہ کا غلام، میں اس طرح زندگی پسند، اس طرح کھانا کھاؤں گا، اس طرح میل جول رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زندگی کا وہ معیار اپنے فیصلے سے رکھا کہ سوسائٹی کا کوئی بھی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی طور پر ہو گئیں کہ یتیمی کی حالت میں ظاہر ہے کہ آپ پیدا ہوئے، اب رہتی دنیا تک یتیموں کے لیے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا اسوہ موجود کہ کسی بھی یتیم کو کسی بھی درجے میں احساس کمتری نہیں ہو سکتا جو سوسائٹی کے اندر پیدا کر دیا جائے۔ جب وہ شعوری طور پر یہ ایمان رکھے گا کہ میں تو اس نبی پر ایمان رکھا جو اس دنیا کے اندر یتیمی کی حالت میں پیدا ہوا، تو کیا کسی درجے میں اس کے اندر کوئی احساس کمتری پیدا ہو سکتا؟ تو اتنی بڑی آبادی جو اس حالت میں دنیا میں پیدا ہو جاتی ہے یا محروم ہو جاتی ہے، اس کو مستقل طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس محرومی سے نکالا۔ اسی طرح آپ کسی پہلو کو بھی لے لو، آپ نے تو دنیا کے اندر زندگی گزاری اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ زندگی کیسے بسر کی ہے، اور آپ کی جماعت نے آپ کو اسی طور پر دیکھا کہ آپ کیسے کام کرتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کیسے میل جول رکھتے ہیں، آپ کی امن کی زندگی کیسی ہے، جنگ کی زندگی کیسی ہے، معاش کے حوالے سے آپ کا کیا تصور ہے، کیا طریقہ کار ہے، معاشرت آپ کی کیسی ہے، سیاسی معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، جھگڑوں کو کیسے نمٹاتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے اندر بھی آپ نے اپنا کردار ادا کیا۔ کسی بھی معاملے کو جو آپ تک پہنچو اس بنیاد پہ واپس نہیں کیا کہ یہ چھوٹا سا معاملہ میرے پاس کیوں لے آئے، یہ کسی اور کے حوالے کر دیا کہ اس مسئلے کو حل کرو۔ گویا ایک قابل عمل نمونہ، لیکن اس کو آج ہماری سوسائٹی میں بالکل نظر انداز کر دی۔ ہم ثنا خوانی کریں گے، مدح خوانی کریں گے، نعت خوانی کریں گے، آپ کا مقام بیان کریں گے، لیکن وہ سارا کا سارا گویا اپنے ایجنڈے کے تحت، اپنی خواہش نفس کے تحت کریں گے۔ اللہ کے رسول سے اگر محبت کا بھی ہم اظہار کر رہے ہیں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں اپنی نفس کے ساتھ محبت چھپی ہوئی ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، درس دے رہے تھے، صحیح بخاری عرصہ دراز تک پڑھائی، کئی سال تعلیم ہوئی، شیخ الحدیث اسی وجہ سے کہتے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی شاگردوں میں سے بیان کرتے کہ حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک
اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ میری محبت جب تک ان تمام محبتوں پہ غالب نہیں آئے گی تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک معیار بتایا کہ یہ محبت سب محبتوں پہ غالب آنی چاہیے۔ ظاہر ہے جب بھی کوئی مسلمان حدیث سنتا ہے تو یہی سمجھتا بھی ہے، کہتا بھی ہے کہ واقعتاً میں اپنے ماں باپ سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، اپنی ساری محبوب تعلقات سے اللہ کے رسول کو بہت محبوب سمجھتا۔ کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہی بات مناظر صاحب نے درس میں کہہ دی کہ حضرت یہ کیفیت تو ہر مسلمان کو حاصل ہے، اور اسی وجہ سے کوئی بھی شخص اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی بھی 19-20 بات کرے تو جس کے سامنے بات ہو رہی ہوتی ہے وہ ظاہر آپے سے باہر ہو جاتا، اسے برداشت نہیں ہوتا، وہ اس کے خلاف بات کرتا ہے، اس کو مجبور کرتا ہے کہ اپنی بات واپس۔ تو یہ جو ایمان کا درجہ ہے یہ تو ہمیں حاصل ہے، معاشرے کو حاصل ہے۔ حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، جھگڑ پڑتے ہو، لڑ پڑتے ہو، اور جو بھی تمہارے بس میں آیا کرتے ہو، کبھی اس پہ غور کیا کہ یہ کیوں؟ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نتیجے میں ہوتا، یا تو اس میں تمہاری اپنی ایک انا ہے وہ مجروح ہو رہی ہوتی؟ اس پہ غور کرو۔ جو تم ایسے موقعوں پہ مشتعل ہو جاتے ہو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ وجہ ہوتی ہے کہ اس نے ہمارے پیغمبر کی توہین کی۔ میرا پیغمبر، وہ میرے پہ چوٹ پڑی ہے۔ اگر سچی محبت ہے اللہ کے رسول سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے مشن کو لے کے کیوں نہیں چلتے؟ محبت کا تو مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ اس شخصیت نے جس مقصد کے لیے زندگی بسر کی وہ میری زندگی کا مقصد بن جائے۔ نہ میں اس کی معاشرت اختیار کرنا چاہتا ہوں، نہ میں اس کی سیاست اختیار کرنا چاہتا ہوں، نہ میں اس کے اخلاق اختیار کرنا چاہتا ہوں، نہ اس جیسے میں اپنی فیملی لائف اختیار کرنا چاہتا ہوں، نہ میں اس جیسی تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ میں کس چیز میں مشتعل ہوں؟ صرف اس لیے کہ میرا جو اللہ کے رسول پر ایک استحقاق ہے کہ وہ میرا رسول ہے، وہ اس انا پر چوٹ پڑ رہی، اس نے گویا میری توہین کی ہے۔ وہ اپنی توہین پر جو ہے ہم آپے سے باہر ہوں، نام ہم نے اللہ کے رسول کا دے رکھا۔ اگر واقعی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے تو پھر اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے، ان کی سیرت ہے، ان کا جو مشن ہے، وہ زندگی میں کہاں پر؟ مناظر صاحب کہتے ہیں ہماری آنکھیں کھل گئی کہ ہم نے کیا سمجھا ہوا تھا کہ ہم تو ایمان کے اس درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ آپ کی ذات کو محبوب سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ میرے سامنے صبح شام کتنے موقع آتے ہیں، کیا میں اس موقع پر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ یہاں منشا رسول کیا ہے، ان کا تقاضا کیا ہے، یا میں وہاں میں اپنی ذات کا، ماحول کا، گرد و پیش کا، مفاد کا، سوسائٹی کا خیال رکھ کے فیصلہ کریں؟ ہاں، دن کا آپ تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کے پیغام آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے، اس کے لیے آپ مل بیٹھے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے گوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں ایک روحانی طور پر ایک توانائی ملے اور یہ عزم ہمارا مضبوط ہو کہ ہم نے اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق اس معاشرے کو بنانا ہے، اپنے اخلاق کو بنانا ہے، سوسائٹی کو بنانا ہے، ایک صحیح نظام تشکیل دینا ہے، کمزور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنی۔
تو اگر اپنی یاد دہانی کے لیے آپ جمائیں بہت اچھی بات، کیونکہ مقصد عمل اور مقصد اپنی بے عملی پہ چادر چڑھانی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا کوئی چلن نہیں بدلنا، کسی طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانی ہے یا نہیں لانی۔ کیا ہم نے سمجھ لیا کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے رسول کی بالکل منشا کے مطابق چل رہی ہے؟ پھر تو ہم نے یہ سمجھ لیا، صرف کمی یہ رہ گئی کہ ایک ہم نے سالانہ پروگرام کرنا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج سوسائٹی کو عمل سے نکالنے کے لیے اس طرح کی ساری سرگرمیاں ہوں، عمل کا پیغام کوئی نہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، عمل کیا ہونا چاہیے، دنیا کے حالات کیا ہیں، کیا تقاضے ہیں، اللہ کے رسول نے کس طرح کی زندگی، سرگرم زندگی گزاری، کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے زندگی نہیں بسر کی، کوئی آرام کی زندگی نہیں بسر کی، جد و جہد کی زندگی۔ ایک مشن سے واپس آتے ہیں دوسرے مشن کی طرف چل پڑتے ہیں۔ خود قرآن نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب ایک کام سے فارغ ہوں تو دوسرے کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کی زندگی، کبھی بھی ایک عمل کو مکمل کرنے کے بعد آرام نہیں کی۔ مکہ فتح ہو گیا، بس ٹھیک ہے بہت ہو گیا، اس کے بعد اگلا مشن صلح حدیبیہ ہو گئی۔ اب صلح حدیبیہ کے بعد تو ظاہر معاشرے کے اندر ایک سکون کی فضا پیدا ہو گئی کہ جن سے مسلسل جنگ چلی آ رہی تھی ان سے خطرے کو ہم نے روک دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو بھی استعمال کس چیز کے لیے کر، وہاں سے واپس آئے تو خیبر کی طرف چل پڑے، خیبر کی جنگ کی، خطوط لکھنے شروع کر دی، جد و جہد کی زندگی بسر کی، بے عملی کی زندگی اللہ کے رسول کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اور یہ سارا کا سارا بے عملی کا ماحول یہ آج ہم پر مسلط کر دیا۔ مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ میں صبح سے شام تک کسی سرگرمی میں رہوں گا، کسی جلوس میں جاؤں گا، کسی جلسے میں جاؤں گا، اور پھر جو بھی خود ساختہ طریقے میں نے اختیار کر رکھے ہیں، اور جس میں کئی ایسے ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ہدایات کے خلاف۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں آئی؟ اس خوشی پہ آپ نے کوئی اظہار خوشی نہیں کی؟ کس طرح اظہار مسرت کیا، کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ اور مسرت کے اظہار کے لیے خود آپ نے لوگوں کو متوجہ کیا، یہ خوشی کا دن ہے، اس طرح اظہار کیا۔ وہ بچیاں گا رہی تھیں، صحابی نے روکا، آپ نے کہا رہنے دو، عید کا دن۔ تو جو انسانی جذبات تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اہتمام کیا۔ تو دین اللہ کے رسول کی سیرت کی صورت میں ہمارے سامنے پورا کا پورا ایک نمونہ عمل، جو قرآن نے بھی آپ کا تعارف کرایا، وہ اسوہ حسنہ کا تعارف کرایا۔ تو اس لیے آج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے جو عملی سیرت، کہ اس ظلم کے نظام کو سامنے رکھ کر جو جبر کا ہے، جو لوگوں کی معاشی تنگی کا ہے، قرضوں کا ہے، بد امنی کا ہے، اکاڑ پھچاڑ کا ہے، جھوٹ کا ہے، اس معاشرے کے خلاف اللہ کے رسول کی سیرت کیا پیغام دیتی؟ ہم حرام معیشت سے وسائل جمع کر کے یہ دن منا رہے ہو، چوری کی بجلی سے ہم پورے کے پورے ماحول کو روشن کر رہے ہو، یہ کون سا طریقہ؟ راستے روک کر لوگوں کی زندگی کو تنگ کر کے ہم خوشی منا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ راستوں کو ان کا حق دو، راستوں کو مت بند کرو تاکہ گزرنے والے گزریں، اور اگر مجبوراً راستے میں کھڑے ہو تو راستے کا حق دو۔ ہم راستوں کو روک کر خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور راستوں کو روک کر
اپنے غصے کا بھی اظہار، اصل چیز کی طرف نہیں جانا کہ اس معاشرے کو کس طور پر اس ذلت سے نکالا جائے جو دن بدن بڑھتا جا رہا۔ ہماری 12 ربیع الاول کے موقع پہ سرگرمیاں ترقی کر رہی ہیں، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی آئٹم نیا شامل ہو جائے۔ جو یہ کام کرنے والے پورے سال سوچتے رہتے ہیں کہ اس دفعہ کیا ایڈیشن ہونا ہے، چاہے اس کی ہماری اقدار اجازت دیتی ہیں یا نہیں دیتی، دین میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے، لیکن کبھی اس چیز پر غور نہیں کیا گیا کہ ہم اللہ کے رسول کی اس سیرت کی روشنی میں ہم اپنی سوسائٹی کے مسائل کے حوالے سے کوئی لاہ عمل اختیار کریں، ہم اپنا اس میں کوئی کردار ادا کریں، سوسائٹی کی جو خرابیاں ہیں، جو سماجی خرابیاں، ان کے خلاف ہم اپنا کردار ادا کریں، جو معاشرے پر ایک غلط قسم کی سیاست مسلط ہوگی اس میں کوئی کردار ادا۔ تو سیرت سے ہم گویا کہ عملی پیغام کوئی نہیں لینا چاہتے، اور جو سیرت یا میلاد کے نام پہ کام کر رہے ہیں وہ کوئی پیغام رکھتے بھی نہیں، وہ جو موضوع ان کے سامنے ہوتا ہے، جو گفتگو کر رہے ہو، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم مقام بیان کر۔ کیا آپ کو اللہ کے رسول کا مقام پتہ چل چکا ہے کہ آپ بیان کریں؟ اس لیے اس کے اندر پھر خرافات بھی آپ شامل کر دیں۔ تو جو تعارف قرآن حکیم نے آپ کا کرا دیا اس سے زیادہ تو کوئی تعارف نہیں کرا سکتا، وہ تعارف کر رہے ہیں، اور وہ تعارف میں جو بھی آپ کی صفت بیان کی گئی ہے وہ سوسائٹی کے اندر اس کا باقاعدہ ایک عملی نمونہ، جو بھی اللہ نے آپ کی صفت بیان کی۔ اگر آپ کو خاتم النبیین کہا گیا تو بتا دیا گیا کہ آپ سوسائٹی کے اندر آپ پر ایمان لانے والی جماعت پر ذمہ داری عائد ہو گئی کہ وہ سوسائٹی میں جو رسالت کے منصب کی ذمہ داریاں ان کو ادا کریں، اور رسول نے تو آنا نہیں۔ یہ مطلب ہے ختم نبوت۔ جہاں ہم یہ مطلب بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو نہ مانے وہ کافر ہو گیا، پھر جو مان رہا ہے اس کو تو بتاؤ کہ وہ کیا کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا، تو سوسائٹی میں وہ کون کون سی خرابی ہیں جس کے خلاف اللہ کے رسول خبردار کرتے رہے؟ جو آپ نے کہا انا النذیر العریان، جو سب سے پہلا آپ کا خطبہ ہے، اس میں یہ جملہ ہے کہ میں کھلے الفاظ میں، واضح الفاظ میں تم کو مستقبل کی تباہی سے خبردار کر۔ ہمیں پتہ ہی نہیں مستقبل کی تباہی ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہے، ہم دن بدن اپنی غلامی کی تہیں گہری کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ کے رسول کے نذیر ہونے پہ بھی ایمان رکھتا ہے۔ تو جو اللہ کے رسول کا قرآن نے تعارف کرایا، وہ تعارف آج سوسائٹی میں اس کو پس پش ڈالا جائے، ایک ایسا تعارف کہ جس سے ہماری عملی زندگی کا کوئی تعلق، کہ ہم اس سے کیا رہنمائی حاصل کریں، اس کے ذریعے کیا تبدیلی پیدا کریں، اپنی کس کمزوری کا علاج کریں، کس طرح طاقت پیدا کریں۔ اس وجہ سے گویا کہ قرآن حکیم میں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں نہ صرف اس دعا سے آگاہ کیا گیا بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ رسول ان بنیادی مقاصد کے ساتھ دنیا میں بھیجے، اور اللہ کے رسول ان چاروں مقاصد کو دنیا میں لے کر آئے۔ تلاوت کتاب کہ باقاعدہ سب سے پہلے تو اللہ کے فرمان سے آگاہ کی، اعلان عام کہ قرآن کیا ہے، کیا پیغام ہے اس کا۔ تلاوت کا بنیادی مقصد یہ کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ اس لیے تو عہد نبوی کے کفار آپ کی تلاوت سے خوفزدہ تھے۔ آج تو ہم تلاوت پہ جھومتے ہیں،
اس لیے کہ ہمیں نہیں پتہ پیغام کیا ہے، کیونکہ ان کی زبان تھے وہ تلاوت سے خوف زدہ ہوتے تھے، اس لیے کبھی شور شرابہ کرنا، کبھی ڈھول بجانا، کبھی سیٹیاں بجانا، یہ ساری حرکتیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو پتہ ہے کہ یہ پیغام کیا جا رہا، یہ کس طرح ہمارے غلط طرز عمل پر ان آیات کے ذریعے تنبیہ کی جاتی۔ تو آج اس تلاوت کی ضرورت، ہم پیغام قرآن کو سمجھیں کہ کیا قرآن کہہ رہا ہے، کیا میسج ہے، کس چیز پہ تنبیہ کر رہے ہیں، ہمارے کس غلط طرز عمل پہ تنقید کر۔ ہمارے یہاں تو حالت یہ ہے کہ کوئی عذاب کی آیت خوش اعلانی سے پڑھ لے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ، نہیں پتہ مضمون کیا تھا، وہاں نعوذ باللہ کہنا تھا، اللہ سے پناہ مانگنی تھی، ہمیں تو اس کا بھی نہیں پتہ۔ تو تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، کتاب کا علم کیا ہے، کتاب کیا چاہتی، ان الفاظ کے پیچھے کیا مقاصد، اس کتاب کی روح کیا ہے، حکمت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے جنہوں نے اس کتاب کو مان لیا ہے، ایمان لیا ہے، اب ان کے اخلاق کا تزکیہ، ان کے افکار کا تزکیہ، ان کی سوچوں کو صحیح رخ پر ڈالنا، ان کے اندر اجتماعیت پیدا کرنا، یہ تزکیہ کہلاتا ہے کہ ہر شعبے کے حوالے سے جو تقاضے بنتے ہیں وہ ان کے اندر تربیت کے طور پہ پیدا کر دی۔ ان مقاصد کے لیے آپ آئے اور ان مقاصد کو آپ نے پورا کیا، اور اس دنیا کے اندر جو غلبے کا دور ہے وہ ان مقاصد کے ذریعے غلبہ پیدا ہو۔ آج بھی اگر سوسائٹی کے اندر ہمیں دین کا غلبہ مطلوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادست حیثیت ہم چاہتے ہیں، اور وہ دنیا کے عالمی پیغمبر کے طور پر جانے مانے جائیں، تو پھر ایمان لانے والوں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ان 4 بنیادی مقاصد کو اختیار کرنے کی جو زندگی ہے، جو لائے عمل ہے، اس کو اختیار ہو۔ یہی آگے بڑھنے کا راستہ۔ باقی جو کچھ ہم سوسائٹی کے اندر کر رہے ہیں وہ ان مقاصد پر گویا پانی پھیرنے کے لیے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل، نتائج کی زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اس طرح کی مہمل زندگی جس کا نتیجہ سوائے خرچے کے کچھ بھی نہیں، آپ نے بڑے اخراجات کر لیے، یہ نتیجہ کیا ہے؟ یہ اخراجات آپ کسی کمزور آدمی کے لیے کر لیں، کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں، اس طرح میلاد منائیں، تو جن کے بعد کچھ وسائل آ گئے ہیں تو وہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس کے ذریعے اتنے خاندانوں کو کھڑا کر دینا، ان کی ضروریات کا بندوبست کر، کوئی پازیٹیو کام تو کیا جائے جس کا سوسائٹی کو، معاشرے کو، انسانیت کو کوئی فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی محبت ہے وہ عطا، اپنی ذات والی محبت نہیں کہ ذات سے چونکہ میں بڑا لگاؤ ہے، اپنا تعلق ہے، اب جس چیز کی میری ذات سے نسبت ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری محبت ہے، وہ محبت اصلی ہو جو مجھے اپنی ذات پر غالب کرنے میں مدد، جو میری ترجیحات کو بدل، جو میری سوچ کو بدل، جو میرے مقاصد کو بدل۔ اللہ تعالی ہمیں وہ محبت عطا، جب وہ محبت ملے گی تو پھر دین کے غلبے کا راستہ بھی کھلے گا، ورنہ دین اسی طرح مغلوبیت کے راستے پر رہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا کرے، اتباع کی توفیق دے، اور آپ کے دین کے غلبے کی فکر ادا، اور اس فکر کے لیے اپنی صلاحیتوں کو وقف کرنے کی، اس کو مزید بہتر بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔